بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسٹ ان 5 منٹس میں آپ کے سامنے بہترین اور فائدہ مند معلوماتی سلسلہ شروع کر رہی ہوں جو ایک کتاب پر مشتمل ہے جس کا نام ہے طب نبوی۔ اس کتاب میں طب نبوی کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں بھی علاج دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کے فوائد بھی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی شیئر کروں گی جو بیماریوں اور مشکلات میں ہم کو سکھائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ یہ کتاب کئی قابل اور ماہر شخصیات نے ترتیب دی اور محمد عبید اللہ صاحب کے زیر نگرانی تیار ہوئی۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم سب کو اس کتاب سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 57 میں، اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نصیحت اور سینوں میں بیماریوں کی دوا آ پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 80۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ ابو داؤد۔ معالج اللہ تعالیٰ خود ہے، البتہ حکیم یا ڈاکٹر رفیق ہوتا ہے، اور معالج وہ خود ہے جس نے اس مرض کو پیدا کیا۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ بخاری۔ صحت کی حالت میں آدمی زیادہ کام اور زیادہ عبادت کر سکتا ہے جبکہ بیماری میں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے کچھ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی نعمت کے زوال سے اور آپ کی دی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے اور آپ کے اچانک غصے سے اور آپ کی تمام تر ناراضگی سے۔ پانچوں وقت کی نمازیں وقت پر ادا کریں۔ نماز روح کا سکون اور علاج ہے۔ جان بوجھ کر نماز دیر سے پڑھنے یا جلدی جلدی پڑھنے والوں کے لیے سخت ترین وعیدیں ہیں، اس لیے ہمیں اس میں احتیاط کرنی ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے جواب دیا کہ وہ دنیا میں آگ سے داغ نہیں لگواتے، نہ جھاڑ پھونک کرتے، نہ ہی شرکیہ تعویذ اور گنڈے کرتے، اور نہ ہی جادو کرواتے ہیں، اور نہ ہی کوئی برا شگون لیتے ہیں۔ وہ بخاری سے لی گئی حدیث ہے۔ تو چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں آنکھوں کے علاج سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر آپ وہ دعا پڑھ لیتی جو رسول اللہ پڑھتے تھے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا اور آنکھ کی بیماری سے شفا یاب ہو جاتی۔ اپنی آنکھ میں پانی کے چھپکے مارتی اور یہ دعا پڑھتی جاتی، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، اس بیماری کو دور فرما دیجئے، شفا عطا فرما دیجئے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کی شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرمائیے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ اس کے علاوہ خالص شہد آنکھوں میں لگائیے، لیکن شہد کا خالص ہونا ضروری ہے، آنکھوں کی اکثر بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت بھی لگائیے۔ آنکھوں میں روزانہ اچھا سرما لگائیے، یہ سنت بھی ہے۔ خالص عرق گلاب آنکھوں میں ڈالیے، صبح اور شام اور ہر وضو کے بعد ٹھنڈے پانی کے چھپکے آنکھوں پر ماریے۔ گاجر کے موسم میں روزانہ 1 گاجر بلا ناغہ کھائیں، حافظہ اور بینائی کے لیے اکسیر ہے۔ روزانہ استعمال سے چشمے کا نمبر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے باذن اللہ۔
فکشفنا عنکا غطاءک فبصرک الیوم حدید۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد اول اور آخر 3 بار نماز والا درود ابراہیمی پڑھیے، اور درمیان میں 7 بار یہ والی دعا جو میں نے پڑھی اس کو پڑھ کر سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر والی انگلی پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیریے۔ یہ در حقیقت سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے۔ بھینگا پن اور چشمہ اتارنے کا علاج۔ جب ٹانگیں ناکارہ ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹر اپنے مریضوں کو صرف بیساکھیوں پر بھروسہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اپاہج ٹانگوں کے لیے آرام ہی کے قائل نہیں، وہ تو مالش، گرماہٹ اور ورزش کا مشورہ بھی دیتے ہیں تاکہ ان میں دوران خون تیز ہو اور ہلنے جلنے کی استطاعت بڑھے۔ اگر ایسی تدبیریں اپاہج ٹانگوں کے لیے کی جا سکتی ہیں تو اسی سے ملتی جلتی تدبیر معذور آنکھوں کے لیے کیوں نہ کی جائے؟ تو مندرجہ ذیل اعمال صرف 40 دن تک، یعنی صرف 40 دن لگاتار کر کے آزمائیے، انشاءاللہ العزیز چشمے کا نمبر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آنکھوں کے چاروں طرف رات کو خالص کلونجی کے تیل سے اچھی طرح ہلکی ہلکی مالش کریں۔ یہ تیل آنکھوں کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 2، صبح 1 گلاس گاجر کا جوس یا کم از کم 1 گاجر کھائیں۔ کم از کم 11 دانے کلونجی کے صبح ناشتے سے پہلے پانی کے ساتھ کھائیں، اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ سرما لگانا سنت ہے، روزانہ رات کو اچھا سرما لگائیے۔ وائٹامن ای کی کمی سے نظر کمزور ہوتی ہے، روزانہ 1 گولی وائٹامن بی کمپلیکس اور 1 گولی وائٹامن سی کھائیں۔ موتیا بند کو روکنے کے لیے روزانہ 1 گولی وائٹامن ای لیں۔ پڑھائی کے دوران ہر گھنٹے بعد موضوع بدل دیں۔ ایک ہی مضمون پڑھنے سے دماغ اور آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ دماغ کے کئی حصے ہوتے ہیں، عنوان بدلنے سے دماغ کا دوسرا حصہ کام شروع کر دیتا ہے۔ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ بغیر چشمے کے کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ آنکھوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع ملے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم سپکول کے فائدے اور اس کے استعمال کرنے کی ترکیب پڑھیں گے، اور السی سے کس طرح سے علاج کر سکتے ہیں اور اس پہ بھی نظر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔